السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کے بارے میں جس ملک میں موت کی سزا سنائی گئی اس نے آگے چل کر اسی ملک پر حکومت کی۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، وہ شخصیت دہشت اور خوف کی علامت صدام حسین ہے۔ صدام حسین نے اپنے 24 سالہ اقتدار میں انتہائی متحرک اور بہت متنازع زندگی گزاری۔ اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے بعد صدام حسین پوری دنیا میں خبروں کا مرکز رہے۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک شہر التکریتی کے ایک قصبے العوجہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ صدام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حسین المجید فوت ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کے چچا حسن المجید سے شادی کر لی۔ ان کا نام ان کے چچا اور سوتیلے والد نے صدام حسین رکھا۔ صدام کے معنی ہیں سامنے آنے والا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ صدام کی پیدائش جس قصبے میں ہوئی اس میں 1138 میں عظیم مسلم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے تھے۔ صدام کی ابتدائی زندگی مشکل تھی۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور التکریتی میں اپنے ماموں خیر اللہ طلفہ کے ساتھ رہنے لگے، جو عراقی فوج میں ایک افسر تھے۔ صدام حسین کی تعلیم اور تربیت بھی اسی ماموں نے کی۔ ان کے ماموں نے ان کی ابتدائی عمر میں ہی عراق میں نوآبادیت کی برائیوں سے آگاہ کیا۔ بعد میں صدام کے اس ماموں کو برطانیہ نے کنگ فیصل اول کے خلاف سرگرمیوں میں قید کر لیا۔ دوستو، صدام حسین اپنے لڑک پن میں ہی حکومت کے خلاف مظاہروں میں سرگرم رہے۔ اس دوران انہیں 6 ماہ کی قید بھی ہوئی۔ صدام حسین کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی جیب خرچ سے بھی کتابیں خریدا کرتے تھے۔ وہ عرب تاریخ اور عسکری کتب کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ انہیں تیتر اور بٹیر کے شکار کا بھی بہت شوق تھا۔ صدام حسین دوسرے نوجوان عراقیوں کی طرح شراب اور شباب میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ دوستو، 1998 میں انہوں نے اپنی چچا زاد سے شادی کی، جن سے ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ صدام حسین نے 18 سال کی عمر میں بعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ جولائی 1958 کے جمہوری انقلاب میں عراق میں برطانوی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور ملک میں ایک ظالم حکمران عبدالکریم قاسم برسر اقتدار میں آیا۔ اس دوران قاسم کے ایک عزیز دوست کے ہاں تقریب میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا ذمہ دار بھی صدام حسین کو ٹھہرایا گیا اور صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ صدام حسین کی یہ پہلی گرفتاری تھی۔ ان پر خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے 6 ماہ بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ ثانوی تعلیم کے دوران صدام حسین نے جنرل قاسم کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا۔ اس پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں میں صدام حسین بھی شامل تھے۔ صدام حسین کی رہائی کے کچھ عرصہ بعد صدام کو بعث پارٹی کی ہائی کمانڈ نے بغداد بلا لیا۔ وہاں انہیں صدر جنرل قاسم کو قتل کرنے کا مشن سونپا گیا۔ اس کے لیے صدام حسین نے عسکری تربیت بھی حاصل کی، جس میں خاص طور پر ریوالورز اور مشین گن کو ٹھیک جگہ پر نشانہ لگانے کی خصوصیت شامل تھی۔ صدام حسین نے 5 ساتھیوں کے ہمراہ قاسم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ وہ کئی دن تک صدارتی محل کے ارد گرد گھومتے رہے اور راستوں کا جائزہ لیتے رہے کہ کیسے حملہ کیا جائے اور کن کن راستوں سے حملہ کرنے کے بعد فرار ہوا جا سکتا ہے۔ 7 اکتوبر 1959 کی سپہر انہوں نے اپنی مشین گن کا رخ صدر قاسم کی کار کی طرف کیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ 2 گولیاں صدر قاسم کو لگی مگر وہ بچ گیا۔ صدر قاسم کے باڈی گارڈز نے اپنی جوابی فائرنگ کی، جس پر صدام حسین کا ایک ساتھی مارا گیا، جبکہ صدام حسین کو بھی ایک گولی لگی مگر وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام حسین گرفتاری کے خوف سے کسی ہاسپٹل نہیں گئے، چنانچہ صدام حسین کے ایک دوست نے ان کی ٹانگ سے گولی نکالی اور مرہم پٹی کی۔ حکومت وقت نے ملک کی تمام سرحدیں سیل کر دیں اور صدام حسین کی تلاش کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ صدام حسین نے بیس بدلا اور بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے کنارے چلتے چلتے وہ آخرکار اپنے شہر تکریت پہنچ گئے۔ دوستو، راستے میں ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ ان کو ایک پولیس والے نے روک لیا۔ صدام نے بڑی مہارت اور خود اعتمادی کے ساتھ اس کے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ پولیس والے نے صدام حسین سے شناختی کارڈ مانگا تو صدام حسین نے اسے کہا کہ ہم بدو ہیں، ہمارے پاس شناختی کارڈ کہاں؟ چنانچہ وہ پولیس والے کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام حسین نے والدہ اور اپنے سوتیلے باپ کو تمام تر تفصیلات بتا دیں۔ سب نے صدام حسین کو عراق چھوڑ کر کسی اور ملک میں پناہ لینے کا مشورہ دیا۔ صدام نے شام میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ صدام حسین
بعض پارٹی کا ممبر تھا اور بعض پارٹی کا ہیڈ کوارٹر بھی شام میں تھا، اور صدام حسین کو وہاں سے بلاوا بھی آیا ہوا تھا۔ دمشق میں بعض پارٹی کے بانی مائیکل افلت نے صدام اور اس کے دوستوں کا خوب استقبال کیا۔ مائیکل نے صدام حسین کی دیکھ بھال کی اور خوب خاطر تواضع کی۔ اس نے صدام حسین کو پارٹی میں ایک اہم عہدہ بھی دیا۔ پارٹی کے فیصلے کے مطابق صدام کی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کے لیے انہیں مصر بھیج دیا گیا، جہاں صدام حسین نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ میں صدام حسین کی ملاقات جمال عبد الناصر سے ہوئی۔ جمال عبد الناصر بھی حکومت کے خلاف تھا۔ یہاں سے امریکی CIA نے صدام حسین سے رابطہ کیا۔ قاہرہ میں قیام کے دوران صدام حسین امریکی سفارت خانے جاتے رہے اور CIA سے عراق کی صورتحال کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ صدام حسین نے قاہرہ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم مکمل کی۔ 25 فروری 1960 کو جب صدام حسین مصر میں تھے، انہیں عراق میں سزائے موت سنائی گئی۔ مصر میں صدام حسین نے قاہرہ یونیورسٹی میں بعث پارٹی کو منظم کیا۔ فروری 1963 میں جب جنرل عبد الرحمن عارف نے صدر قاسم کا تختہ الٹ کر قتل کر دیا تو بعث پارٹی کے اس کامیاب انقلاب کے بعد صدام حسین بغداد واپس آئے۔ 1963 کے آخر میں انہیں بعث پارٹی کی ایک اعلیٰ سیٹ کا رکن منتخب کیا گیا۔ 4 ستمبر 1964 کو بعث پارٹی کے ارکان کی گرفتاری کی مہم شروع ہوئی، جس میں صدام حسین حکومت کے خلاف بغاوت کی قیادت میں گرفتار ہو گئے۔ حراست کے دوران ہی صدام حسین نے قانون کی تعلیم کے پہلے سال ہی کامیابی حاصل کر لی۔ 1965 میں قید کے دوران ہی بعث پارٹی کی پان عرب نیشنل لیڈرشپ کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ 1966 میں رہائی کے بعد وہ پارٹی کی مرکزی قیادت میں شامل ہو گئے۔ 17 جولائی 1968 کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹینک پر سوار ہو کر صدارتی محل میں داخل ہو گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے جنرل عبد الرحمن عارف کا تختہ پلٹ دیا اور یوں بعد پارٹی کے میجر جنرل احمد حسن البکر کی حکومت قائم ہوئی۔ 2 ماہ بعد ہی فوج کے کچھ لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی۔ اس بغاوت کو بھی صدام حسین نے کچلا۔ جولائی 1968 کے انقلاب کے بعد صدام حسین انقلابی کمان کونسل کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ 1 جون 1972 کو انہوں نے تمام غیر ملکی مغربی آئل کمپنیوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا۔ عراق میں آباد کرد شہریوں کی خود مختاری کے لیے قانون وضع کرنے اور اس کے اطلاق کی غرض سے صدام حسین نے اہم کردار ادا کیا۔ 1 فروری 1976 کو انہیں ملٹری سائنس میں MA آنرز کی ڈگری دی گئی۔ 8 اکتوبر 1977 کو انہیں بعث پارٹی کی نیشنل پان عرب لیڈرشپ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ 70 کی دہائی کے وسط میں احمد حسن البکر بیماری کی وجہ سے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے اور انہوں نے اقتدار صدام حسین کو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 16 جولائی 1979 کو صدر احمد حسن البکر نے استعفیٰ دے دیا اور یوں صدام حسین بعث پارٹی کے علاقائی سیکرٹری جنرل، انقلابی کمان کونسل کے چیئرمین اور جمہوریہ عراق کے صدر بن گئے۔ 17 جولائی 1979 کو انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 18 مارچ 1980 کو صدام حسین نے قومی اسمبلی کی تشکیل سے متعلق قانون کی منظوری دی۔ 22 مارچ 1980 کو صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی اور 20 اگست 1988 کو بند ہوئی۔ اس میں تقریباً 3 لاکھ عراقی مارے گئے۔ 2 اگست 1990 کو صدام حسین نے کویت کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ 6 اگست کو اقوام متحدہ نے عراق پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں۔ 17 جنوری 1991 کو امریکہ کی قیادت میں عراق کے خلاف ڈیزرٹ سیبر کے نام سے آپریشن کویت کو عراق سے آزاد کروانے کے لیے شروع ہوا۔ اس موقع پر صدام حسین نے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ المحارب کے آغاز کا اعلان کیا، لیکن اس خلیجی جنگ میں صدام حسین کو شکست ہوئی اور 27 فروری کو کویت عراق کے قبضے سے آزاد ہوا۔ صدام نے یہ جنگ بندی کی تمام شرائط مان لیں۔ 1993 میں صدام حسین نے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 715 غیر مشروط طور پر مان لی۔ 15 اکتوبر 2002 کو صدام حسین آئندہ 7 سال کے لیے پھر صدر منتخب ہوئے۔ 27 نومبر 2002 کو اقوام متحدہ کے اسلحہ انسپکٹروں نے عراق میں ممنوع ہتھیاروں کا کام شروع کیا۔ 20 مارچ 2003 کو صدر بش کی طرف سے صدام حسین کو جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد زمینی اور فضائی حملے شروع ہوئے۔ 9 اپریل 2003 کو امریکی اتحادی فوجوں کے ساتھ عراق میں داخل ہوئے اور صدام حسین کے مجسمے کو گرا کر عملاً صدام حسین کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ صدام حسین بغداد سے روپوش ہو گئے۔
14 دسمبر 2003 کو وہ تقریر کے قریب ایک تہہ خانے سے گرفتار کر لیے گئے۔ انہوں نے جلاوطنی کی بجائے اپنے وطن میں جان دینے کو ترجیح دی۔ بعد ازاں امریکا کی سرپرستی میں قائم ایک عدالت میں انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ بالآخر 30 دسمبر 2006 کو عین عید الاضحیٰ کے روز امریکا کے ایجنٹوں نے انہیں بغداد میں پھانسی دے کر شہید کر دیا۔